اسلامی طریقہ بتایا ہے، اس کا ذکر قرآن کے 28ویں پارے میں ہے۔ جب بندہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اسلام کی پہلی چابی جو ہے اسلام کے کوٹھے میں، مکان میں، کمرے میں داخل ہونے کی، وہ پہلی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت پرواہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عزت و جلال کا مالک نہیں، کوئی زندگی موت کا مالک الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عقیدے میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر ماننا، ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ اپنے گھر میں جا کر قرآن کو پڑھا کرو، اس پر غور و فکر کیا کرو کہ مشرکین مکہ سے لے کر حضرت نوح پیغمبر تک کوئی بھی کافر ایسا اس دھرتی پہ نہیں آیا جو اللہ کو نہ مانتا۔ اللہ کو سارے کافر مانتے ہیں۔ قرآن مشرکین مکہ کو نبی پاک علیہ السلام پوچھتے تھے، بتاؤ آسمان کا مالک کون ہے، زمین کا مالک کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے بنائے ہوئے انسانوں کی شکل میں مورتیوں کو بھی اپنا اللہ مانتے ہیں۔ اسلام نے اس بات کی نفی کی ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ اس کی مخلوق کو مانتے ہیں۔ جس طرح عورت اپنے خامد کا حق جو ہے وہ عام مرد کے ساتھ بھی برتاؤ کرے تو بندے کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اسی طرح اللہ اپنی عبادت کا حق بھی غیر کی حصے میں دینا گوارا نہیں کرتا۔ یہ تو انصاف کی بات ہے نا کہ اللہ ایک عورت سے کمزور کو نہیں، مرد اور عورت کا ایک رشتہ ہے، جب وہ قبول ہوتا ہے تو وہ خالص ایک مرد کی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس مرد کو جس کو اس نے ایجاب میں قبول کیا ہے، عورت کو مرد نے نکاح میں قبول کیا ہے، عورت نے ایجاب دیا ہے، تو اس عورت کی نظر جو اپنے خامد کے اوپر حلال ہے وہ دوسرے پر حلال ہے۔ اللہ اس پیشانی کا مالک ہے، خالق ہے۔ اس پیشانی نے جھکنا ہے سبحانہ ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے، تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اگر یہ پیشانی کسی غیر کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے، اللہ کی غیرت گوارا بولو نہیں۔ تو جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام والے کوٹھے میں، کمرے میں، مکان میں داخل ہوتا ہے، تو وہ تالا کھولنے کی چابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کی چابی کو اس کوٹھے کے کمرے کے لگے ہوئے تالے کو کھول کے داخل ہو جاتا ہے، تو جس نے آپ کو یہ چابی دی ہے اس مہربان کے طریقے کے مطابق ہم نے اس اسلام والے کوٹھے کو کھولنا ہے۔ اگر چابی تالے کو لگتی
کھڑکی ہو سامنے سے، ہم اس کو بیک سے لگانے شروع کر دیں تو تالا کھل جائے گا، دو بھائی، یا سائڈ سے لگانی شروع کر دیں تو کھل جائے گا، یا کسی کو کہ اور بندے کو یا تھوڑا لیا توڑے تالے تو تالا ٹوٹ جائے گا، کھلنا نہیں۔ جب آپ نے کسی رہنما، کسی استاد، کسی مرشد کو اس تالے کے کھولنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو وہ تالا بڑی آسانی کے ساتھ کھل جائے گا۔ اور جب آپ نے اس کوٹھے میں، اس کمرے میں داخل ہو جانا ہے تو پہلے تو آپ نے جنگل کی زندگی گزاری ہے، میں نے جنگل کی زندگی گزاری ہے، ہمیں واش روم جانے کا طریقہ نہیں، ہمیں سونے کا طریقہ نہیں، کھانے کا طریقہ نہیں، بیٹھنے کا طریقہ نہیں۔ تو جب تک ہم کسی بتانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، اتنی دیر تک ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہوگی۔ اس رب پہ قربان جاؤں کہ جو بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کو رونے کا طریقہ کس نے سکھلایا ہے؟ اب وہ روتا کیوں ہے اور ماں اس کے رونے کا مفہوم کیسے سمجھ جاتی ہے؟ بچہ جب روتا ہے تو ماں کی عقل خود بخود اس طرف آ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی۔ اگر مزید چیخیں مار کے وہ بچہ روتا ہے تو ماں فوری بول اٹھے گی اس بچے کی کہیں کوئی تکلیف ہے، یہ رات بھی نہیں سویا۔ پھر جب وہ تھوڑا سا بچہ کچھ شعور پکڑتا ہے تو اس بچے کو ماں کی پہچان آ جاتی ہے۔ آپ ایک تجربہ کریں، ایک معصوم بچے کو ماں تھپڑ مارتی ہے تو وہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، بچے کی پھوپھی پاس بیٹھی ہے، اس کو جھولے میں بٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، بوسہ دیتی ہے، چومتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن وہ بچہ پھوپھی کے پاس بھی چپ نہیں کرے گا، سسکی لے کر روتا ہے۔ اس کو خالہ اٹھا لے، نانی اٹھا لے، دادی اٹھا لے، وہ رونے سے چپ نہیں ہوگا اور ماں کی طرف دیکھ دیکھ کر روتا رہے گا، ہمارا بھی ماں نے۔ اور آخر کار وہی ماں اس بچے کو سینے سے لگائے گا، جو ہی چھوٹے گی اس کو بچہ چپ ہو جائے گا۔ اس بچے کو کس نے یہ سمجھ دی کہ اصل دلی شفقت جو ہے وہ بغیر لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے اگر ماں کے دل میں ڈالی ہے تو کس نے ڈالی ہے؟ بس اسی چیز کو ہم نے اپنا عقیدہ بنایا۔ اب کوٹھے میں جو داخل ہونے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اور اس زندگی کا ایک طریقہ بتانے والا ہمارا ہادی اور رہنما، اس کا نام گرامی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ کی سرزمین میں نبی پاک نے 41 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا تو چند افراد مسلمان ہوئے، اور آپ کا یہ پروگرام تھا کہ کسی طرح مجھے الگ کوئی علاقہ مل جائے تو وہاں پر میں آزادی سے اللہ کی توحید اور میں اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دوں۔ چنانچہ حضور پاک نے مدینہ، جس کا نام پہلے یثرب تھا، وہاں کے 6 بندوں کو ایک سال میں 12 بندے 2 سالوں میں آپ نے ان سے بیعت کی۔ ان کے ساتھ چند خواتین بھی تھیں۔ آج کل ہم لوگ اس مخلوط تعلیم اور اپنے امام مسجد، اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے مرشد کو
معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ لے لیتے جبکہ یہ غلط حرام ہے۔ میں آپ کا امام مولوی ہوں، آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور میرا بھی حق ہے کہ میں مسلمان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھوں، مسلمان کی بہن کو اپنی بہن سمجھوں، مسلمان کی ماں کو اپنی ماں سمجھوں۔ میرا یہ حق ہے، میرے اوپر اعتماد ہے لوگوں۔ اور اگر میری نظر، میری شکل، میری عادات اسلام کے خلاف ہیں تو میں اپنے مقتدیوں کے اعتماد پر پورا نہیں ہوں اور میں بد کردار شخصوں میں شمار ہوں۔ رحمت کائنات وہ ذات ہے کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جس کے جو گناہگار ہو ہی نہ، ایک وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہو کہ گناہ، سن میری بات، میں نے گناہ بھی میں نہیں بنایا اور نیکی بھی میں نہیں بنائی ہے، لیکن یاد رکھنا جیڑی گلی دے وچوں میرا محبوب پیغمبر گزرے نا، اس گلی دے میلاں دور تو نیڑے نہیں گزرنا۔ میرا نبی اتنا پاکیزہ ہے کہ میلاں دور گناہ حضور پاک کو دور ہو کے گزرتا ہے۔ معصوم عن الخطا، اس کے باوجود ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے دروازے تے کھڑے نے کہ حضور پاک دی اہلیہ ام المومنین قریب تو گزری، حضور پاک نال گل بھی کی ہوئی، گل کرن تو بعد تقریب رکھ کے گئی، کولوں ایک صحابی گزرے، حدیث کے اندر موجود ہے، جدو کولوں دی صحابی گزرے نا، حضور پاک دی اہلیہ محترمہ گھر چلی گئی تے پچھو حضور پاک نے اس صحابی جاگتے ہوئے نوں آواز دیتی ہے گھر تو نہیں جاتا ہے بندے ادھر آؤ۔ حضور پاک نے بلا کے آخیا کہ میری فلانی بیوی ہے اور اے گل میں نہ کرنا سی لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ تب میں تواڈے بارے کو بدگمانی کرا، فرمایا نہ، شیطان بندے دے نال کوئی بھی دماغ دے وچ بدگو پوا سکتا، بدگمانی کرنا۔ جب اتنا معصوم پیغمبر اتنی خوبصورت زندگی اپنی امت کو دے رہا ہے کہ سانو اپنے آقا دی سنت کے مطابق زندگی گزار کے نہ جائے۔ ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 28ویں پارہ سورہ ممتنہ کی آخری آیات یہ دسیاں نے کہ اسی اسلام کی رہنمائی لینی ہے تو کیویں لینی ہے۔ اگر اسی کسی کو استاد مان لیا، پیر مان لیا کہ پیر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا باہر کہ تسی آکھو حضرت آ جاؤ اندر تشریف لیا ہونا، کوئی نہیں آ جاؤ اندر، آ جاؤ اندر، میری بیٹی بیٹھی ہے، میری بیوی بیٹھی ہے، میری نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اندر۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے خود اندر خود کسی امتی کے گھر جب کہ پوری امت حضور کے روحانی بیٹے ہیں، پوری امت کی بچیاں حضور پاک کو مخاطب کروا کے بلوایا گیا ہے کہ اے پیارے پیغمبر پوری امت کی بیٹیوں کو کہہ دو، پوری امت کی بیٹیاں آپ کی بیٹی ہیں روحانی۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت طلحہ کے گھر آئے اور طریقہ کیا بتایا گھر میں کسی کو بلوانے کا؟ حضور پاک نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا السلام علیکہ یا طلحہ، اور طلحہ اللہ دے بندیا تیرے گھر تے تیری ذات تے اللہ دیاں سلامتاں ہون، اللہ دیاں رحمتاں ہون، اللہ تعالیٰ دیاں کرم نوازیاں ہون۔ وہ صحابی سی، حضور دا شاگرد سی، دروازے دے پیچھے لوگ گیا۔ میری گل سمجھتے پے ہو؟
دروازے کے پیچھے چھپ گیا. حضور دے سلام کا جواب آہستہ دیتا کہ حضور سن نہ لین، تاکہ حضور پاک کی زبان مقدس جو ذرا ایک باری اور سلامتی کا لفظ نکلا. حضور نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا السلام علیکہ یا آل البیت، اے تلا تیرے تے تیرے گھر والے تے اللہ دی رحمت ہوے. انہیں پھر آستہ دے کے حضور پاک دا ارشاد 26واں پارہ ہے سورہ حجرات ہے، اتنے بھی موجود ہے، قرآن دی اور آیات بھی موجود ہے کہ 3 باری جا کے کسی دے گھر جاؤ تے دروازہ کھٹاؤ، اگر تیسری باری بھی تمہیں کو گھر والوں کا جواب نہیں آتا تو ناراضگی تو بغیر پیچھے مڑو، دروازے دے اگے کھلو کے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ کتے گھر والوں سے نظر نہ تہاڈی پی جائے، مڑ جاؤ ناراضگی تو بغیر. جب تیسری باری حضور پاک نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت طلحہ نے سمجھا کہ حضور پاک کو واپس جا رہے ہیں. ایک دم دروازہ کھولا، فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تھوڑے سے قربان ہو، تسی واپس جا رہے ہو؟ میں غریب دے دروازے تے خدا دی دھرتی دا سب تو بڑا مقدس ذات آ گئی تے دعا دے رہی ہے، تسی کیویں مڑ کے جا رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رحمت ہو گئی، اللہ دے بندیا میں تیرے گھر آیا ملنے واسطے تیرے. آپ نے فرمایا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پورا جواب ہی نہیں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مقصد میرا یہ تھا کہ پاکیزہ زبان سے میرے گھر والوں پر اللہ کی رحمت برستی، جتنے بار آپ بولے آپ نے رحمت ڈال دی. جب آپ واپس جانے لگے تو میں آپ آ کے آ گیا. کیا حضور پاک اندر چلے جائے تو ان کو روک سکتا تھا کوئی؟ حضور کیوں نہیں گئے؟ امت کو یہ بتانا تھا کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں جانا جائز نہیں. حضور پاک نے مقام عقبہ پہ عورتوں کی بیعت لی. اب یہ بیعت جو دین کی اسلام کی بیعت ہے، کیا آج ہم اپنا پیر بناتے ہیں؟ وہ سچ بتاؤ جس نے اپنا پیر پکڑا ہے تو وہ پیر ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں سے بیعت کیسے لے سکتے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر نہیں پتا تو میں خود بتا دیتا ہوں. آج کل کے پیر عورت کا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے بغیر پردے کے اس کو جو بھی جملے پڑھاتا ہے وہ پڑھا دیتا ہے، جبکہ یہ حرام ہے. پیر ہو، مولوی ہو، استاد ہو، مرشد ہو، جو مرضی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت لی ہے تو آپ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا عورت کے ہاتھ کو پکڑوایا اور یا پیالے میں پانی ڈال کے انگلیاں ڈال کے عورت کو کہا اس پانی میں ہاتھ ڈالو. اور بیعت کن عنوانات پہ کی ہے؟ پہلی لفظ بیعت کا یہ ہے کہ لا الہ بولو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. کیوں کہ شرک گناہ نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ بغاوت ہے. شرک بولو بغاوت ہے. تو بغاوت جو ہے وہ آج کل بولتے ہیں نا عدالت کے خلاف کوئی وزیر اعظم یا کوئی سیاستدان بول گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بغاوت کا پرچہ دو. بغاوتی سزائے موت ہے. باغی بندے واسطے معافی کوئی نہیں تے جڑا اللہ دا باغی ہوئے اندے واسطے بھی معافی کوئی نہیں. سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو اپنا رزق غیر اللہ کے نام پہ لیتا ہے وہ چھوٹو جی بڑا اللہ کے نام سے سارا سال دے دے، لیکن پیرا نے پیر دے نام سارا سال فقیرہ کو دے دے، لیکن فلانے دے نام دے نا. ایک رتی بھی غیر دے نام دے دو گے اللہ دے نام کو علاوہ. ہاں یہ سال ثواب کرو،
ٹھیک ہے، جس کو مرضی کرو، نام اللہ کا، نام صرف اور صرف اللہ کا، غیر کا نہیں۔ پہلی بیعت کے جملہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو، کیونکہ شرک گناہ نہیں بغاوت ہے، اور باغی کو معافی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات ولا یسرقن، چوری نہیں کرنی۔ بعض عورتیں اپنے خامد کی چوری کرتی ہیں، اتنی چوری عورت کو جائز ہے مالک خامد کی اجازت کے بغیر، کہ کوئی سائل آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، کوئی محتاج آ گیا، اس کو کوئی 2 روپے 10 روپے 50 روپے اس کی خدمت کرنی ہے، خامد کے اجازت کے بغیر بھی عورت دے سکتی ہے، گھر کی سربراہ ہے۔ اس سے زیادہ مالک کے مشورے کے بغیر، خامد کی اجازت کے بغیر اگر عورت مالک کا مال کسی کو دے گی، اپنے والدین ہی کو کیوں نہ دے، خامد کے مشورے کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، یہ چوری ہے۔ جو بھی کرتی ہے، بہو کرتی ہے، بیٹی کرتی ہے، بیوی کرتی ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ ولا یزنی، زنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا نہیں کرنا ہے۔ عورت کے بارے میں نبی پاک نے بیعت کے موقع پر وعدہ لیا کہ زنا نہیں کرنا ہے، کیونکہ زنا ایک ایسا جرم ہے کہ زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، اور بندے کا ایمان کا محور و مرکز بندے کا سینہ ہے۔ جب زنا کرتے وقت یہ بندے کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے تو خیمہ بن کے سر کے اوپر تمبو بن کے ٹھہر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندے کو بددعا دیتا ہے، اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے زنا کر کے اپنے سینے سے برباد کیا ہے، خدا ہمیشہ تیرے بیڑا غرق کر دے اور تجھے اللہ رسوا کر دے۔ جب تک بندہ توبہ نہیں کر لیتا، اسی طرح بندے کا ایمان بندے کو بددعائیں دیتا رہے۔ ولا یقتلن اولادہن، عورت کو کہا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اب یہ قتل، بچے کا قتل 4 مہینے کے بعد اگر بعض خواتین اپنے مردوں سے اختلاف کر کے اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہیں، اور وہ بچیاں کہتی ہیں شاید میرا اب گھر آباد نہ ہو، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو ضائع کر دیا جائے۔ 4 مہینے کے بعد روح بچے کی جسم میں آ جاتی ہے، اس کو مارنا، اسقاط کرنا، یہ قتل ہے۔ اپنی اولاد کو ماں باپ یا بیوی اس کو حلال اور حرام کے فرق کرنے میں علم نہ پڑھا سکتی ہو یا نہ پڑھانے کی محنت کرتے ہو، مرد بھی اولاد کا مجرم ہے اور ماں بھی اولاد کی مجرم ہے۔ اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے اگر اپنی اولاد کو آپ دین اسلام کی تعلیم سے آگاہی نہ کریں۔ آپ یقین جانیں کہ میں بڑے بڑے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو غسل کا پتہ نہیں ہے، ان کو وضو کا پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے دین اسلام کے بارے میں نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ قصور ان بچوں کا نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ نے ان کو بچپن میں تعلیم کیوں نہیں دی، کیوں نہیں ان کو پڑھایا؟ آپ یقین جانیں ایک بہت بڑے افسر کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، اور وہ پڑھا ہوا آکسفورڈ یونیورسٹی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کو اپنے وضو اور تیمم کا پتہ نہیں ہے۔ کیا قبر پر وہ ABC پڑھے گا؟ کیا مرنے کے بعد جب ہم دفن کریں گے وہ دعا انگلش میں مانگے گا؟ کیا اپنی اولادوں کو اتنا قرآن نہیں ہم پڑھا سکتے کہ مرنے کے بعد ہم ملاؤں کے پاس تو نہ جائیں، مولوی جی کوئی پڑھے آیا دے دیو کہ
मौलवी ठेकेदार है थोड़ी जन्नत का, मौलवी ने पता नहीं आप जन्नत जाना है या नहीं। इन्हें की करतूत ने जेड़ा अल्लाह दा बागी है, कुरान दा बागी है, जेड़ा सच्चा कुरान सामने अगे रख के लोगों को सच्ची गल नहीं दसदा, इन्हें तुहानू बख्शाना है। खुद समझो कुरान को, खुद पढ़ो कुरान को, अपनी औलाद को पढ़ने के लिए कहो, और तुम्हारी औलाद तीजे साते की बजाय कुरान खोल के आधी रात रो रो के पढ़े। 3 आयात अगर बच्चा रो के पढ़ के आधी रात के वक़्त अपनी अम्मा को और अपने अब्बा को, अपने बाबा को कुरान बख्श देगा, खुदा की कसम अगर वो कुरान पे ईमान रखने वाला दुनिया से गया है, एक भी उसके दामन में गुनाह नहीं रहेगा, सारे गुनाह खुदा माफ कर देगा। आज औलादों को इल्म वो पढ़ाते हो जो बदमाशी वाला हो और उस पर खैर की तवक्को रखते हो। खैर की तवक्को, ये अगले दिन मैं वो देख रहा था टीवी पर, एक खबर आई, लाठियाँ पकड़ी हुई हैं लोगों ने, शायद आपने भी देखा हो, और सैलाब की बहुत बड़ी लहर गांव की तरफ आ रही है और वो पुल के ऊपर लोग 50, 60 या 70 खड़े हैं, लाठियाँ पकड़ी हुई हैं, पानी को मार रहे हैं। अब खबर वाला वो बता रहा है कि जनाब ये पीर मखदूम तालपुर फलाम मखदूम ज़ादे ने कहा है कि अगर पानी तुम्हारे गांव की तरफ आता है तो पानी को लाठियों से मारो। कोई पानी लाठियों से बाहर आता है? लाठियों के पीछे सैलाब को रोक देगा? अबे इंसानियत सीखो। जब अल्लाह की तरफ से बंदे पर कोई आजमाइश आए तो इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो। हज़रत यूनुस पैगंबर के दौर में जब कौम ने हज़रत यूनुस से बगावत कर दी, उनकी तबलीग को न सुना, उनकी सच्ची बातों पे ईमान न लाए, तो हज़रत यूनुस ने कहा कि तुम पर काले रंग के बादल आएंगे और तुम्हारे ऊपर ऐसे बरसेंगे कि तुम पूरी की पूरी बेहैसियत कौम बर्बाद हो जाओगे। बाद आ जाओ, तौबा कर लो, कौम बाद ना आई, शिरक से, बिदअत से, नाफरमानियों से जब ना बाद आई तो हजरत यूनुस बगैर इतला दिए उम्मत को निकल गए। जब निकल गए पीछे से स्याह बादल आए और स्याह बादलों की गर्द चमक देखकर उम्मत ने कहा ये तो हमारे नबी ने जो बात कही थी वो सच हो रही है, अब हम नहीं बचेंगे, ये बादल तो हमें तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? हजरत यूनुस को ढूंढो। भागे हजरत यूनुस के पीछे, वो तो कश्ती पे सवार हो चुके थे, चले गए। उम्मत आपस में इकट्ठी होकर कहती है कि अब बचे कैसे, ये अजाब हमें नेस्तो नाबूद कर देगा। सरबराहान जो बड़े बड़े समझदार थे उन्होंने कहा बच्ची को माँ से जुदा करो, बहन को बहन से जुदा करो, बेटे को बाप से जुदा करो, सरदार को कौम से जुदा करो और सजदे में पढ़कर इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हज़रत यूनुस जाते हुए कश्ती से गिरा दिए गए, मछली के पेट में चले गए और पीछे उम्मत की सच्ची तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आया हुआ अज़ाब अल्लाह ने वापस लौटा दिया। अबे आज तुम खैमों में उजड़े हुए लोगों की बच्चियों से मुंह काला करते हो और अल्लाह के अज़ाब को लाठियों से मुकाबला करते हो। अल्लाह के अज़ाब को तुम किस तरह रोक सकते हो? अगर तुम्हारे पास लाठी अल्लाह के अज़ाब की रोकने के लिए है तो वो सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये है वो लाठी, ये इस्तेमाल करो तो अल्लाह माफ़ करेगा। अगर ना माफ़ी का ये तरीका नहीं है कि तुम पानी को लाठियाँ मारनी शुरू कर दो। मेरे भाइयों, कुरान समझो, अपनी औलादों को समझाओ कि जब गुनाह हो जाए तो अल्लाह को राज़ी कैसे करना है, जब हम गुनाह कर बैठे तो माफ़ी किस तरह मांगनी है, जब हमने रिज़्क़ की कमी देखनी है तो रिज़्क़ की कसरत किस से मांगनी है। हज़रत उमर से पूछो। हज़रत उमर को किसी ने मदीना में आकर कहा उमर कहत पड़ गया है, 3-3 फाके लोगों के घरों में आ चुके हैं,
حضرت عمر نے فوری شام کے اور یمن کے اور مختلف گورنروں کو کہا کہ اتنا بڑا غلہ بھیجو کہ ایک اونٹ کا حصہ تمہارے شہر میں ہو اور دوسرے غلے والا اونٹ جو ہے وہ مدینے میں پہنچ جائے. اتنا غلہ بھیجو کہ میری عوام جو ہے بھوک کا شکار نہ ہو جائے. رات سوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ گئے. واہ میرے پیغمبر، ایسی تعلیم دی صحابہ کو. حضرت عمر کے خواب میں نبی پاک علیہ السلام آئے، فرمایا عمر قبلہ ہو گئے، جس نے خط بھیجا ہے اسی کو کیوں راضی نہیں کرتے، راضی کرو. حضرت عمر تہجد میں اللہ کے حضور لیٹ گئے اور اتنا لمبا سجدہ کر دیا، ربا غلطی کر بیٹھا ہوں، تیری قدرت کے سامنے میرے اسباب کچھ بھی نہیں ہے. صبح اچھی بارش ہوئی، اللہ رب العزت نے قحط ختم کر دیا اور ساری آمدنیاں مدینے میں اتنی آئیں کہ بے موسم میں پھل عطا کر دیا. یہ ہے دین. اور قرآن یہ کہتا ہے بلا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. اپنی اولادوں کو بے دین بنانا یہ بھی قتل ہے. اس سے بڑا اور قتل کوئی نہیں جب اپنی اولادوں کو آپ اور میں دین نہیں بتاتے. بلا یاتین ببہتان، اور کسی کے اوپر بہتان بازی نہ باندھو. بہتان کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کے اندر وہ برائی نہیں اور وہ برائی آپ کسی کے سامنے اس کی بیان کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ شرابی ہے، فلاں بندے نے ڈکیتی کی ہے، فلاں بندے نے بندہ مار دیا ہے، اور آپ اس کے اوپر یہ بہتان بازی باندھ رہے ہیں جبکہ وہ جرم اس نے نہیں کیا، تو یہ بہتان ہے. اور آگے قرآن اگلی شرط کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کی غیبت بھی نہ کرو. صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے اندر کوئی وہ علامت ہو جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، فرمایا یہی تو غیبت ہے. ایک بندے کے اندر برائی ہے اور اس برائی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اگر آپ اس کی برائی لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو جو آپ بتا رہے ہیں پھر بہتان ہے. یعنی دونوں گناہ ہیں. کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے حقیقی بھائی مردے کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اس لیے بہتان بازی سے باز رہنا چاہیے. اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی محفل والے دوستوں کو یہ بتایا کرو غیبت گناہ ہے، زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے اور شرک گناہ ہے. شرک سے بھی بچو، بہتان بازی سے بھی بچو، چوری سے بھی بچو، زنا سے بھی بچو، شراب سے بھی بچو، جوئے سے بھی بچو. اپنے محلے کے لوگوں کو روکو برائیوں سے. اور اگر ووٹ دے لالچ کے بچے سی کہ یہ چھڈو جی، اگر کہتا ہے ووٹ ضائع ہو جائے، برائی کا مطلب ہو جائے. بنی اسرائیل کے 3 گروہ، ایک گروہ وہ تھا جو نہ برائی کرتا تھا اور نہ روکتا تھا، لیکن ایک گروہ وہ تھا جو برائی بھی کرتا تھا اور روکتا بھی نہیں تھا. ایک گروہ جو ہے وہ کیا تھا؟ نہ برائی کرتا تھا نہ روکتا تھا. تینوں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا. جبرائیل امین نے کہا یا اللہ یہ تو وہ گروہ نیکوں کا جو گناہ کرتا بھی نہیں ہے لیکن روکتا بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مجھے ان ولیوں کی ضرورت نہیں ہے جو خود تو نہیں کرتے لیکن روکتے نہیں ہیں. ان کو نہیں پتہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے اور یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے محلے میں، گلی میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو میرا اور آپ کا مذہبی اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس برائی کو روکیں. اگر نہیں روکیں گے تو وہ برا کرنے والا بھی اسی طرح کا گناہگار اور ہم دیکھنے والے بھی اسی طرح کے گناہگار. اللہ مجھے عطا فرمائے.